السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. قابل قدر جناب صدر، لائق احترام علماء کرام، معزز سامعین گرامی اور عزت مآب خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالی کے شکر اور اس کے احسان سے جس موضوع کی وضاحت کے لیے میں ابھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ ہے دور پرفتن اور مسلمان. بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے ہم سیدھے اپنے اصل موضوع پہ داخل ہوتے ہیں. فتنہ یہ جو لفظ ہے نا، اس جیسا دو اور الفاظ ہیں اور قرآن مجید میں یہ تین طرح کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں. ایک ہے امتحان، اور دوسرا لفظ ہے ابتلا، اور تیسرا لفظ ہے یہ فتنہ. تین لفظ ہے، تینوں کو سمجھیے اور پھر گفتگو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. اختبار کہتے ہیں یا امتحان کہتے ہیں سابقہ تربیت، یعنی پہلے جو تربیت دی گئی ہے، پہلے جو علم سکھایا گیا ہے اس کو جانچنے کو کہ بچہ کتنا سیکھا. اسی سے ہم لوگ ایگزام کہتے ہیں. جب سلیبس ختم ہو جاتا ہے سال کا یا آدھے سال کا تو اس کا کیا کیا جاتا ہے؟ امتحان لیتے ہیں. نہیں لیتے ہیں؟ کیوں لیتے ہیں امتحان؟ تاکہ جانچیں کہ جو کچھ استاذ نے بچے کو پڑھایا ہے بچے نے اس کو قبول کیا یا نہیں کیا، وہ دیکھنے کے لیے ہم لوگ جانچتے ہیں. اگر وہ نمبر نہیں لا پایا صحیح سے تو اس کو فیل کر کے پھر کہتے ہیں کہ اسی کلاس میں تم کو 1 سال اور پڑھنا پڑے گا تاکہ تم معلومات کو پوری اچھی طریقے سے جمع کر لو، پھر تم کو آگے ہم بڑھائیں گے. قرآن مجید میں یہ لفظ ہے، اس میں نہ شفقت کا معنی پایا جاتا ہے. استاذ جو ہوتا ہے شفیق اور مہربان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان لانے والو، جب مومنہ خواتین ہجرت کر کے آئیں تمہارے پاس تو تم ان کا امتحان لو. اگر وہ امتحان میں پاس ہو جائیں تو پھر ان کو کافروں کی طرف واپس مت پلٹاؤ. اذا جاءکم المؤمنات مومنات مہاجرات فامتحنوہن، امتحان کا لفظ استعمال ہوا. ٹھیک ہے، تو ایک لفظ ہے امتحان، اختبار، اور اسی طرح سے ایک لفظ ہے ابتلا. کیا ہے؟ ابتلا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ابتلا اور آزمائش کہتے ہیں نا. ابتلا میں ہے، آزمائش میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لفظ کو بھی ذکر کیا، کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتلا کی، امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. حضرت ابراہیم اس امتحان میں پاس ہو گئے. تو اختبار یا امتحان یا ابتلا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو اہل علم کہتے ہیں ابتلا میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہیں، لوگوں کو سمجھ آتی ہے. جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے ذبح کیا، لوگوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ جو چیزیں حضرت ابراہیم کے اوپر فرض کی تھیں، یعنی قوم کی مخالفت کرنا، توحید کی دعوت پیش کرنا، اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں تھیں
قوم کے نگاہوں میں وہ چیزیں تھیں. تو یہاں بھی شفقت کا پہلو غالب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن تیسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں فتنہ. قرآن مجید میں یہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اے ایمان لانے والو، تمہارا مال اور تمہارے اولاد یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے. اور فتنہ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آدمی اس میں گرفتار ہو جاتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم فتنے میں ہیں. تو خطرناک ہونے کے اعتبار سے کون سی چیز زیادہ خطرناک ہوئی؟ فتنہ. کیونکہ فتنے میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا فتنے تمہارے اوپر نازل ہوں گے کقطع اللیل المظلم، بالکل تاریک رات کی طرح سے، کہ تاریک رات میں کسی کو کچھ سجھائی نہیں دیتا. آپ اپنا ہاتھ نکال کے بھی دیکھیے گا تو کالا ہے کہ اس میں گریس لگا ہوا ہے کہ موبل لگا ہوا ہے کہ ہاتھ میں گرد و غبار ہے کہ کیا ہے، دیکھ نہیں سکتے جب تک روشنی نہ ہو. تو ایسے تاریک اور فتنے کی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریک رات سے اس لیے تشبیہ دی ہے کہ اس کو آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے، اس کو جان نہیں پاتا ہے. تب بھی اس امت میں فتنے رونما ہوں گے. لیکن اس دور پر فتن میں امت کی رہنمائی کیسے کی جائے گی، اہل ایمان کی رہنمائی کیسے کی جائے گی؟ ظاہر ہے کتاب و سنت کے اندر اس کے مضبوط اصول اور شریعت کے اندر بڑے ضابطے موجود ہیں. ہم چند چیزوں کی وضاحت آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، اگر کوئی آدمی فتنے میں مبتلا ہوتا ہے تو ایک اہل علم نے یہ کہا کہ کبھی کبھی یہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. فتنے میں مبتلا ہونا اس کے ہاتھوں کی کیا ہوتی ہے؟ کمائی ہوتی ہے. کیوں ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان فتنے میں پڑتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو فتنے میں لے جاتا ہے اور اسے سمجھ تک نہیں آتا. تو اگر آدمی فتنوں سے بچنے کی کوشش کرے تو وہ بچ سکتا ہے، لیکن جب خود فتنے میں داخل ہونا چاہے تو اس کو پھر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے. لیکن ابتلا اور آزمائش جو ہے یا اسی طرح سے اختبار جو ہے، اس میں آدمی کے کرتوت کا دخل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. یہ روئے زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتا ہے لوگوں کو. انبیاء کرام کی آزمائش ہوئی، آپ سب جانتے ہیں. اور حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کیسے ہوئی؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام گنہگار تھے؟ دو ساتھی تھے حضرت ایوب کے، آپس میں ان لوگوں نے گفتگو کی. 18 سال تک جب بیمار رہے تو ایک دوست نے کہا کہ اللہ کے نبی جو ہیں ایوب، انہوں نے ضرور کوئی بہت بڑی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے ان کی بیماری ختم نہیں ہوتی. 18 سال ہو گئے بیماری نہیں جا رہی ہے، ضرور کوئی غلطی انہوں نے کی ہے. دو دوست آپس میں بات کر رہے تھے. ایک نے آ کر کے حضرت ایوب کو خبر دے دی کہ دیکھیے آپ کے بارے میں ایسا ایسا فلاں کہہ رہا تھا. کہا تم میرے بارے میں ایسا کہتے ہو؟ میرا حال یہ ہے کہ جب میں دو آدمی کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھتا ہوں اور ان میں سے کوئی آدمی اللہ کی قسم کھاتا ہے تو میں اپنے گھر آ کر کے اس کے قسم کا کفارہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ناحق نہ استعمال کیا گیا ہو. یہ مقام و مرتبہ ہے میرے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عزت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا. یہ مقام و مرتبہ ہے میرے دل میں اس کی نافرمانی کر سکتا ہوں؟ اب اس کے بعد جب بیوی آئی اور قضائے حاجت کے لیے لے کر گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کی راتیں ختم کر دی اور پانی دیا، کہا اس سے غسل کر لیجئے اور آپ بالکل درست ہو جائیے گا. بیوی دور کھڑی تھی کہ قضائے حاجت کر کے اب لوٹیں گے، واپس پلٹیں گے، آئیں گے. دیکھا کہ نہیں آ رہے ہیں، بڑی تاخیر ہو رہی ہے تو گئے ادھر. دیکھا کہ ایک خوبڑو نوجوان ہے. کہا کہ تم نے نبی مبتلا کو دیکھا ہے؟ کیا کہا؟ کہا نبی مبتلا کو دیکھا ہے، اس نبی کو دیکھا ہے جو آزمائے گئے ہیں؟ کہا قسم اللہ کی تمہاری شکل کے مشابہ تھے، بالکل ہو بہو، جب وہ ٹھیک تھے تمہارے جیسے لگتے تھے. کہا میں ہی ہوں نبی مبتلا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ کو آزمائش سے، ابتلا سے کیا کیا ہے؟ نجات دے دی ہے. میرے بھائیوں، ابتلا اور آزمائش جب معاشرے اور سماج میں آتی ہے، اب یہاں سے موضوع کو سمجھیے بہت غور سے، تو معاملہ یہ ہوتا ہے
جو قوم کے اچھے لوگ ہیں، جو قوم کے رہنما ہیں، جو قوم کے سربراہ ہیں، جو سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، قوم سب سے پہلے ان کو سائٹ کر دیتی ہے۔ سب سے پہلا کام فتنے میں عوام علماء کے ساتھ یہ کرتی ہے کہ ان کو سائٹ کر دیتی ہے، ان کو کنارے کر دیتی ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، طور پہاڑ کے اوپر گئے، ہارون علیہ السلام کو قوم کی ذمہ داری دے دی اور کہا کہ ہارون دیکھنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، فساد کرنے والے کے راستے کی اتباع اور پیروی مت کرنا، دیکھنا قوم کے اندر کوئی فساد نہ ہو، کوئی فتنہ نہ ہو۔ سامری جو جادوگر تھا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سونا اس نے اکٹھا اور جمع کیا اور اس کو پگھلا کر کے ایک بچڑے کی شکل بنا دی۔ سمجھیے غور سے، ایک بچڑے کی شکل بنا دی اور حضرت جبریل کے قدموں کے مٹی کو اٹھا کر کے اس بچڑے کے اوپر ڈال دیا، چنانچہ وہ بچڑا بولتا تھا۔ قرآن کے الفاظ ہیں جسد اللہ خوار، بچڑا جس طرح سے بولتا ہے، گائے کا چھوٹا بچڑا کا اس طرح سے وہ بولتا تھا۔ لوگوں کو کیا کہا اس نے، اس بے ایمان نے شوکدہ بازی اور جادوگری دکھا کر کے کہا کہ ہذا الہنا و الہ موسیٰ فنسی، یہ ہمارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے، اور وہ تو بھول گئے، طور پہاڑی کے اوپر گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تلاشنے کے لیے۔ اب قوم کیا ہو گئی؟ بچڑا پرست ہو گئی، گائے کو پوجنے لگی، جس کو حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں جادوگر سامری نے کیا کیا تھا، بنا کر کے تیار کیا تھا۔ اب آپ کیا کہیے گا، کیا حضرت ہارون ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے تھے؟ منع نہیں کر رہے تھے؟ گئے منع کرنے کے لیے، قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ سائٹ ہو جائیے، آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ یہاں بھی بات کس کی چلے گی؟ یہاں بات سامری کی چلے گی، نعرہ اس کا چلے گا، آپ کی بات نہیں مانیں گے ہم۔ پہلے جب بھی کبھی قوم اور سماج میں فتنہ آتا ہے، قوم اپنے علماء کو، اپنے ہمدرد علماء کو فراموش کر دیتی ہے، کہا تم کنارے ہو جاؤ، تمہاری بات ہم نہیں سنیں گے۔ اور خاص طور پہ نوجوان اس میں کیا ہوتے ہیں؟ پیش ہوتے ہیں، آگے ہوتے ہیں۔ اب اللہ اکبر، اسی واقعے کو دیکھیے، جب پلٹ کر کے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کیا کہا؟ پکڑا ہارون کے چہرے کو اور داڑھی کو، سر کے بالوں کو پکڑا اور کہا، گھسیٹنا شروع کیا کہ ہارون یہ کیا ہو گیا؟ تم نہیں دیکھتے تھے اللہ نے پہلے کہا تھا؟ اللہ اکبر، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ نے پہلے کہا تھا کہ آپ کی قوم بچڑا پرست ہو گئی ہے۔ اتنا غصہ نہیں آیا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لیس الخبر کالمعاینہ، لیکن جب آئے اور اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا کہ قوم بچڑے کی عبادت کر رہی ہے، مارے غصے کے جو الواح تھے، جو تختیاں تھی، زمین پہ رکھ دیا، اب پکڑا بھائی کو اور گھسیٹنا شروع کیا کہ یہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ میرے ماں کے بیٹے ایسا مت کرو، یہ قوم مجھ کو قتل کر دیتی، قتل کے در پہ آ گئی تھی اور میری مخالفت کرنے لگی، میری باتوں کو اس نے تسلیم نہیں کیا اور مانا نہیں۔ سب سے پہلا میرے بھائیوں، فتنے میں انسان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، وہ اپنے ہمدرد کو پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فتنے کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر وہ کیا ہوتی ہے؟ چلی جاتی ہے۔ جبکہ کتاب و سنت کے روشنی میں جب آپ فتنے سے نجات کا راستہ تلاشیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے، نوجوانوں سنیے غور سے، آپ واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر کوئی بھی خبر آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس خبر کو فارورڈ کرنا یہ ہمارا فرض اولین ہے۔ اگر ہم اس کو فارورڈ نہ کریں، 10 آدمی تک نہ پھیلائیں، بغیر تحقیق کے اس کو عام نہ کریں، تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، خبروں کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھانا یہ آپ کے ایمان کی کمزوری کی دلالت ہے۔ آپ فتنے میں پڑ رہے ہیں۔ فتنے کے اس زمانے میں جو آدمی جتنا خاموش ہوگا، جتنا منہ بند کر کے رکھے گا، وہ اپنے فتنے سے اور وہ فتنے سے اس قدر محفوظ ہوگا۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ ہر مسئلے میں ہر نوجوان اپنی رائے دینا ضروری سمجھتا ہے۔ علماء کے خلاف،
آج واٹس ایپ میں دیکھیے کیسی دھما چوکڑی مچتی ہے، فیس بک کے اوپر کیسی دھما چوکڑی مچتی ہے. اردو کی ایک کتاب پڑھنے کی طاقت اور صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، لیکن عربی کے اندر جس کی 100 تصانیف ہے وہ اس کے اوپر زبان کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں جاہل ہے. ہم نے تو یہ دیکھا اور یہ سنا، اسی اسٹیٹ کے اندر ایک نوجوان ایسا پیدا ہوا، کہا کہ امام ابو حنیفہ جاہل تھا. کہا جاہل تھا، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا. کہا پوچھا کیوں کر رہے ہو میاں، کیا جہالت دیکھی امام صاحب کے اندر، ذرا یہ بتاؤ کیا جہالت دیکھی. کہا امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنے کے بجائے اگر اللہ عظیم کہہ دے تب بھی نماز ہو جائے گی اس کی. یہ امام صاحب کہہ رہے ہیں. ہم نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے امام کی یہ بات چھوڑ دو، تم یہ بتاؤ کہ اللہ اکبر کہنے کی حیثیت نماز میں کیا ہے، کیا حیثیت. تو آسمان تاکتا ہے. کہا میرے کو معلوم نہیں. کہا کہ بدبختی کی تمہاری انتہا ہے، تم امام پہ انگلی اٹھاتے ہو اور کہہ رہے ہو کہ جاہل تھا. تم کتنے بڑے جاہل ہو، ذرا یہ بتاؤ کتنے بڑے جاہل. اگر وہ بولتے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا وہ مسئلہ غلط ہے، میرے بھائیوں اگر ایک مسئلہ ان کا غلط ہوا ان کے پاس دلیل موجود ہے. وہ کہتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کا نام اس نے لیا. انہوں نے اجتہاد کیا. کیا انہوں نے ہم کو اور آپ کو پابند کیا ہے کہ میری بات کو دانت سے پکڑ لینا؟ وہ تو کہتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو جائے اسی کو میرا مذہب سمجھنا. اب بعد میں آنے والے لوگ جب امام کے قول کو ثابت کرنے کے لیے حدیثوں کو توڑ مڑوڑ کرنے لگے اور کہنے والے نے کہا ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے امام والا جہاں کے اوپر کہ اگر آج امام ابو حنیفہ آ جائیں اور فقہ کی یہ کتاب ان کے ہاتھ میں دی جائے، کہا کہ یہ دیکھیے یہ آپ کے ہیں، کہیں گے لوگوں مجھے بخشو یہ میری کتاب نہیں ہے، میں نے یہ مسائل نہیں دیے تھے امت کو. ہاں تخریج پہ تخریج، تخریج پہ تخریج، تخریج پہ تخریج کر کے چوچو کا مربع بنا کر کے رکھ دیا. یہاں تک کہ غالی حنفیوں نے، کہنے والوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی مسئلہ امام سے پوچھا گیا اور امام چپ رہ گئے تو ان کا چپ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مسئلہ صحیح ہے، گویا کہ وہ امام نہ ہوئے نبی مرسل ہو گئے. یہ ہم نے آپ نے دھما چوکڑی مچائی ہے. امام کی اس میں کیا غلطی ہے؟ سوچیے آپ. زبان پہ لگام نہیں ہے بھائیو، زبان پہ لگام نہیں ہے. جب تک زبان پہ لگام نہیں ہوگا ہم فتنوں سے اپنے آپ کی حفاظت کسی قیمت کے اوپر نہیں کر سکتے ہیں اور کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے زبان کے اوپر لگام رکھیے. اور زبان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف یہ زبان ہے؟ یہ واٹس ایپ بھی زبان ہے، یا آپ کی تحریر آپ کی زبان ہے. تحریر کا حکم بولی کے حکم کے اوپر ہوتا ہے. آدمی کتابت اور اسی طرح سے کلام، یہ دونوں کا ایک ہی حکم ہوتا ہے. غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. ان کا حال تو یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ ان کے پاس آتا ہے بلا سوچے سمجھے اس کو معاشرے میں عام کر دیتے ہیں. سمجھتے نہیں کہ اس سے کسی کی عزت جائے گی، کسی کی عزت اچھالی جائے گی. بھائی جس کو آپ بدنام کر رہے ہو اس کے بھی تو بال بچے ہوں گے، اس کی بھی تو بیوی ہے، اس کی بھی تو بیٹی ہے، اس کا بھی تو جوان بیٹا ہے. جب اس کا بیٹا سنے گا کہ میرے باپ کو لوگ چور کہہ رہے ہیں، میرے باپ کو لوگ فلاں کہہ رہے ہیں، میرے باپ کو لوگ بیوقوف کہہ رہے ہیں، اس کے دل کے اوپر کیا بیتے گی؟ بولیے. کہا تھا کسی نے کہ ایک دور آئے گا کہ اس امت کے نوجوانوں کی جو روش ہے ان کو کوئی امیر نہیں ملے گا اور ان کو کوئی حاکم نہیں ملے گا. انہوں نے کبھی اپنے علماء کی عزت نہیں کی، اپنے رہبر لوگوں کی کبھی عزت نہیں کی. دو چار چیزیں کیا پڑھ لی ہے، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم تو مسند فتویٰ کے اوپر فائز ہو گئے، جو چاہے جب چاہے جس پر چاہے جیسا چاہے اعتراض کرنے کا ہم کو بپوتی حق مل گیا ہے، ہم اس کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں. ایک نوجوان نے اسی مسئلے پہ بحث کی اور کہا کہ مولوی صاحب آپ کہتے ہیں کہ عالم سے عالم کے طریقے پر بات کرنی چاہیے، تو ذرا بتائیے آپ بڑے ہیں کہ عمر ابن خطاب بڑے ہیں؟ ہم نے کہا کہ عمر ابن خطاب بڑے ہیں بھائی، چہ نسبت خاک رہا بعالم پاک، ہم ان کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، ان کے پاؤں کے جوتی کے ٹھوکر کے برابر بھی نہیں ہیں. ہماری کیا حیثیت ہے اس دین کے اندر؟ تو کہا کہ عمر ابن خطاب منبر پہ کھڑے تھے، صحابی نے سوال نہیں کیا تھا. آپ سے اگر ہم کھلی مجلس میں سوال کرتے ہیں، ارے بھائی اسبت العرش ثم انقش، پہلے اس واقعے کو ثابت کرو کہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے سوال کیا تھا. تحریکیوں کی بنائی ہوئی روایتیں، جھوٹی روایتیں، جھوٹے واقعات امت کو اسی لیے سکھائے گئے اور بتائے گئے تاکہ ان کے نوجوانوں کے دماغ کو پاگل کیا جائے
اور یہ نوجوان آج پاگل ہو گئے. کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی مولوی صاحب کے پاس جا کر کے پوچھیں کہ ذرا یہ واقعہ ہم کو بتاتا ہے عالم. ہم سنتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر فیس بک کے اوپر صحیح ہے کہ غلط ہے. کبھی پوچھنے کی کوشش کی آپ نے؟ کبھی نہیں کی. بس کہا کہ بس پوچھ لیا. امام امیر المومنین ہے وہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسی کھڑے ہو کر کے سوال کر دے گا؟ اہل علم کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اس روایت کی سند ضعیف ہے اور یہ ناقابل قبول ہے. ہاں اس کو وواد نے قصاص نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے. میرے بھائیو دین کا اتنا اہم مسئلہ قصے سے ثابت نہیں ہوتا، سند سے ثابت ہوتا ہے، دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے، حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے. حدیث لا کر کے صحیح حدیث لا کر کے پیش کرو. اس سلسلے میں تو کوئی کر نہیں سکتا. اس طرح کی باتیں لے کر کے اس کی لے کر کے نوجوان اڑتے ہیں. میرے بھائیو بات یہ ہو رہی تھی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. اللہ کہتا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر رسول کی طرف پلٹاتے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور علماء کی طرف پلٹاتے، اور ہر عالم نہیں، وہ علماء جس کے اندر استنباط کی صلاحیت موجود ہے اس کے پاس پلٹاتے تو مسئلے کا حل ان کو مل جاتا. لیکن وہ یہ نہیں کرتے. آپ کو اس آیت کا پس منظر بتلاتا ہوں. مدینے میں یہ خبر پھیل گئی، خبر عام ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دیا. بڑا غم کا معاملہ تھا. پورا مدینہ غم میں ڈوب گیا. لوگ رونے لگے اور لوگوں کی آنسواں جو ہے گھگیانی آواز گھگیانے لگی. ممبر کے پاس بیٹھ کر کے مسجد نبوی میں لوگ رونے لگے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اور میرا ایک انصاری صحابی، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں اور میرا انصاری ساتھی ہم دونوں باری لگاتے تھے. ایک روز ہم کام پہ جاتے تھے، ایک روز وہ کام پہ جاتا تھا. رات کو آ کر کے میں سویا تھا کہ انصاری نے زور زور سے دروازہ پیٹا. میرا ہڑبڑا کر کے دروازہ پیٹا. میں ہڑبڑا کر کے اٹھا، کھڑے ہوا اور میں نے پوچھا کیا اسپانیوں نے حملہ کر دیا؟ حملہ ہو گیا کیا مدینے کے اوپر اتنا ہڑبڑائے ہوئے؟ کہا نہیں، حملے سے بھی بڑی بات ہو گئی ہے. کہا کیا بات ہو گئی؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دیا. میں نے اپنا سر پیٹ لیا. کہا کہ حفصہ برباد ہو گئی. اب میری نبی حضرت عمر ابن خطاب کی بچی تھی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا. حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں، اور اس کے بعد واقعہ ہے صحیح بخاری کا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے عمر ابن خطاب سے واقعہ پوچھا اور کہا کہ قرآن مجید میں جو ہے ان تتوبا الی اللہ فقط سغت قلوبکما، یہ کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوا؟ ذرا بتائیے تو امیر المومنین چچا جان، ذرا اس کے بارے میں کچھ کہیے. تو کہا کہ تمہیں نہ معلوم ہے حفصہ کے بارے میں اور عائشہ کے بارے میں رضی اللہ عنہن، ان دونوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. اب پورے واقعے کو بیان کیا. امیر المومنین ادھر ادھر نہیں گئے، سیدھے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر اور کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس انا الذی استنبط من هذا الامر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے کی حقیقت میں نے ہی معلوم کی تھی، کسی دوسرے نے معلوم نہیں کی تھی. جا کر کے 3 مرتبہ اجازت طلب کی. تیسری مرتبہ میں جب اجازت مل گئی تو لمبی حدیث ہے، پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے. کہا نہیں میں نے طلاق نہیں دیا. تب حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھ کو سکون ہوا اور یہ خبر میں نے لوگوں تک جا کر کے پہنچا دی. اگر وہ وہاں تک نہ جاتے اور بات کی حقیقت کو معلوم نہ کرتے تو میرے بھائیوں کیا ہوتا؟ اب غور کیجئے. یہی عمر ابن خطاب ہیں، بات کو سمجھیے. یہی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، دیوانہ وار پکار رہے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن مار دوں گا. ننگی تلوار لے کر کے سامنے کھڑے ہیں اور صحابہ ارد گرد میں کھڑے ہوئے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں. حضرت عمر کو کہتے ہیں مہلن یا عمر علی رسلک یا عمر، عمر ٹھہرو. بات نہیں سن رہے ہیں، کسی کی بات نہیں مان رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے جب دیکھا کہ بات نہیں سن رہے ہیں، خود چلے گئے ممبر کی طرف، چھوڑ دیا ان کو. جیسے ان کو چھوڑا، ان کے ارد گرد جو صحابہ کھڑے تھے عمر ابن خطاب کو چھوڑ کر کے کہاں چلے گئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. ابن قیم کہتے ہیں لوگوں مسئلہ دیا صحابہ نے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے نمبر 1 ہیں، اور دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ عمر ابن خطاب. نمبر 1 کی موجودگی میں نمبر 2 کی بات نہیں سنی جائے گی. صحابہ نکل کر کہاں کھڑے ہو گئے؟ بولیے بھائی، کہاں کھڑے ہو گئے؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمد و ثنا کے بعد آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں من کان منکم یعبد محمدن، تم میں کا جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا جان لے فإن محمدن قد مات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور تم میں کا جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا يموت، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ حیات اس کو حاصل ہے، اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آیت کریمہ کی تلاوت کر دی انک میت و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلب الی آخر الآیہ۔ جب پڑھا عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ کسی نے میری کونچے کاٹ دی ہے، میرے پاؤں نے میرا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا اور میں وہیں پر زمین میں بیٹھ گیا۔ آیتوں نے اللہ اکبر حضرت عمر کو ٹھنڈا کر دیا، خاموش ہو گئے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ میرے بھائیوں نتیجہ یہ نکلا کہ فتنے کے وقت میں اگر ملجا آپ چاہتے ہیں، بچاؤ چاہتے ہیں، ان علماء کو لازم پکڑیے جو کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، جو وہاں سے آپ کو رہنمائی کرنے والے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ فتنہ پھیلانے والے پہلے علماء کی حیثیت کو ڈیمیج کرتے ہیں، پہلے ان کی حیثیت کو ڈیمیج کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں عالم، کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ عالم، ارے وہ تو یہ دیکھتا ہے، وہ منع نہیں کرتا۔ کہ وہ عالم وہ جمعیت کا آدمی ہے، وہ عالم وہ فلانے بڑے مالدار کا آدمی ہے، وہ عالم وہ اس کا عالم ہے، یہ اس کا عالم ہے، یہ اس کا عالم ہے۔ پہلے یہ کہہ کر کے عوام کا دماغ خراب کر دیا جاتا ہے علماء سے۔ یہ تحریکیوں کی بات ہے، بتا رہا ہوں آپ کو۔ کہتے ہیں تمہارا ماتھا نہیں ہے، تم سوچ بوجھ کرو۔ میرے بھائیوں انکار منکر کے درجات ہیں، ہم کیا ڈائریکٹ منع کر سکتے ہیں کسی بھی مسئلے کو؟ ابن قیم جیسا جلیل القدر اور عالم دین وہ لکھتے ہیں، اعلام المحققین ان کی مشہور کتاب ہے، اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ انکار منکر کے 4 درجات ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھو مولوی صاحب دیکھ رہا ہے یہاں غلطی ہو رہی ہے لیکن یہ منع کہیں نہیں کرتا ہے۔ مولوی صاحب کے پاس ترازو ہے، پیمانہ ہے اس کے پاس۔ کیا پیمانہ، کیا ترازو ہے؟ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس منکر کو ہم منع کریں گے، اس سے بڑی برائی کے اندر یہ چلا جائے گا، تو اس برائی سے روکنا حرام ہے، حرام ہے اس برائی سے روکنا۔ آپ کو معلوم ہے یہ مسائل؟ میرے بھائیو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہا کہ جب مکہ فتح ہو گیا، سب معاملہ ہو گیا، ام المومنین کو بلایا، کہا عائشہ اگر تمہاری قوم اسلام میں ابھی نہیں ہوتی، میں خانہ کعبہ کو ڈھا دیتا، گرا دیتا، اور حتیم کا وہ حصہ جو باہر نکلا ہوا ہے اس کو خانہ کعبہ میں داخل کر دیتا، اس کے دروازے جو اوپر ہیں دروازے کو زمین سے لگا دیتا میں۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے قوم کے لوگ ابھی نئے مسلمان ہیں، کہیں گے کہ دیکھو ہر چیز بدل دے رہا ہے، ہر چیز یہ کر دے رہا ہے، تو آپ کیا کہیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والعیاذ باللہ اس معاملے کو نہیں سمجھا؟ آپ زیادہ سمجھ رہے ہیں، مولوی کے اوپر حکم لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں مولوی یہ ہے، وہ مولوی وہ ہے، سرٹیفکیٹ تقسیم کرتے ہیں، اس کو آپ دیتے ہیں۔ عوام سے کسی عالم دین کو سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے؟ اس کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دی ہوئی ہے، آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ عزت دیجئے گا اس کو، اس کی باتوں کو مانیے گا کتاب و سنت کی روشنی میں، تو جنت کے راستے کو اختیار کیجئے گا، نہیں تو اپنے لیے جہنم ٹھکانہ بنائیے گا اپنی بلا سے۔ اس عالم کا آپ کیا کر لیجئے گا جس کے بارے میں الٹی سیدھی پروپیگنڈے آپ کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں یہ فتنے ہیں، فتنوں کے وقت میں علماء سے عوام کو دور کیا جاتا ہے۔ جانتے ہیں آپ سن 1982 میں، اس واقعے کو غور سے سنیے گا، سن 1982 میں بات نکلی ہے تو بات سنیے۔ کہا کہ جب بشار الاسد کے خلاف پہلی مرتبہ ان تحریکیوں نے بغاوت کا اعلان کیا تھا، ان لوگوں نے جو حکومت کے پیچھے لوگوں کو اور عوام کو پاگل بنا کر کے دوڑاتے ہیں اور مظاہرے پہ اترواتے ہیں اور جھنڈے لے کے چلواتے ہیں اور دنیا بھر کی چیزیں کرتے ہیں، ان کو جب اتارا تھا علامہ البانی نے اس وقت منع کیا تھا، کہا تھا کہ یہ مت کرو، تم غلط کر رہے ہو، تمہاری طاقت نہیں ہے، مارے جاؤ گے، خودکشی کے مترادف ہوگا۔ علامہ البانی کو کیا تانا دیا گیا تھا معلوم ہے؟ اتنا بڑا محدث، اللہ اکبر، کہ آدمی جلالت شان دیکھنا چاہے
تو لوگوں کی پگڑیاں نیچے گر پڑے. اتنا بڑا عالم امیر المومنین فی الحدیث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو انہی تحریکیوں نے کہا تھا کہ تم صرف مصلی پہ بیٹھ کے لوگوں کو تشہد میں انگلی ہلانا سکھاتے رہو، تمہارا یہی کام ہے، تم انگلی ہلانا سکھاتے ہو اور ہم نوجوانوں کو ٹریگر دبانا سکھاتے ہیں. والعیاذ باللہ، ٹریگر دبانا سکھاتے ہو. اور شیخ ابن باز نے، شیخ ابن عثیمین نے رحمہ اللہ الجمیع جب اس میں منع کیا تو کہا کہ یہ تو حیض و نفاس کے عالم ہیں، ان کے مسائل عورتوں کے پیجامے کے ارد گرد گھومتی ہیں، یہ حلال تو یہ حرام، مسجد میں داخل ہو تو دایاں پیر رکھو کہ بایاں پیر رکھو، ان کا علم صرف اتنا ہی ہے. والعیاذ باللہ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ علماء کو کہہ رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ 25,000 لوگوں کو بشار کی فوج نے موت کے گھاٹ اتار دیا. اتنے ہی عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں اور اتنے ہی حرمتوں کو پامال کیا گیا. اور یہ تحریکی جس کو اخوان المسلمین کہتے ہیں 2 حصوں میں تقسیم کر دی گئی. تب ان کو سمجھ میں آیا اور کہا کہ نہیں، علامہ البانی جو کہہ رہے تھے صحیح کہہ رہے تھے، شیخ ابن باز جو کہہ رہے تھے صحیح کہہ رہے تھے، غلطی ہم سے ہو گئی ہے. غلطی ہم. میرے بھائیوں، جب فتنہ آتا ہے سب سے پہلے اس کو علماء سمجھتے ہیں، اور جب فتنہ اپنی کارستانی کر کے نقصان پہنچا کے چلا جاتا ہے تب عام لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ او یہ جو آیا تھا یہ کیا تھا؟ یہ فتنہ تھا. اسی لیے میرے بھائیوں، خبردار خبردار اپنے علماء کو دانت سے پکڑیے، علماء کی عزت و تکریم کیجیے، اور علماء کی باتیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہیں اس کو سمجھنے کی اور اس کو ماننے کی کوشش کیجیے. اور آپ کو میں بتلا دوں، علم حاصل کیجیے. صرف ایسا نہیں ہے کہ علماء کو پکڑے رہیے، علم آپ خود بھی حاصل کیجیے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. علم حاصل کیجیے، مدارس کے قیام کو مضبوط کیجیے، مکاتب کے نظام کو منظم کیجیے. ہر مسجد میں صبح و شام مکتب کا نظام ہونا چاہیے، اور گاؤں محلے کے ہر گارجین سے آپ ریکویسٹ کیجیے، درخواست کیجیے، کہیے کہ تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، تم اپنے بچے کو چندے میں دے دو آدھا گھنٹہ کے لیے، ہم اس کو کتاب و سنت کی تعلیم دیں گے، ہم اس کو بتائیں گے وضو کا طریقہ، ہم اس کو سکھائیں گے نماز کا طریقہ، ہم اس کو کلمے کے معنی اور اس کے مفہوم کی وضاحت کریں گے. میرے بھائیوں، جب ان مسجدوں کے دور کو اور ان کے اعمال کو فعال بنایا جائے گا تب جا کر کے فتنوں سے حفاظت ہوگی، ورنہ فتنوں سے کبھی بھی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے. اور مجھے کہہ لینے دیجئے، دل کے پھپھولے پھوڑ رہا ہوں، سنیے بات کو غور سے. آج اتنی لاکھوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں کس بات کے اوپر؟ اس بات کے اوپر کہ مسلمان اپنے نصاب تعلیم کو بدل دے اپنے نصاب تعلیم کو. اور یہی وجہ ہے قوم کا بھی مطالبہ ہے. کس بات کا مطالبہ ہے؟ مولانا ہونا چاہیے تو انجینئر بھی ہونا چاہیے، مولانا ہونا چاہیے تو ساتھ میں ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، مولانا ہونا چاہیے تو ساتھ میں جو ہے IAS اور IPS بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تم کو یہ سب صرف مولوی سے چاہیے. کسی ڈاکٹر سے آپ نے کہا ہے کہ تم ڈاکٹر ہو تو ساتھ میں وکیل بھی ہو جاؤ؟ کہا ہے بھائی؟ بولیے. ہاں، کسی وکیل سے آپ کہا ہے کہ بیمار پڑو گے نا ایک دن تو علاج کرنے والا ہونا چاہیے، تم ڈاکٹری بھی کر لو. وہاں تخصص ہے، اور یہاں کہتے ہو کہ نہیں تم IT بھی بن جاؤ، انجینئر بھی بن جاؤ، تم فلاں بھی بن جاؤ، فلاں بھی بن جاؤ. میرے بھائیوں، یہ یہودیوں کی سازشیں ہیں جو ہمارے نصاب کی روحانیت کو، کتاب و سنت کی روحانیت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ویسے ہی مدرسوں کی تعلیم لولی لگڑی اور ہماری بے توجہی کا شکار ہو چکی ہے. ایک آدمی جو مدرسہ کھولتا ہے اس سے جا کر کے پوچھئے کہ اس کے دل کے اوپر کیا بیتتی ہے. عوام کی کھوری کھوٹی سن کر کے سیٹھوں کے دروازوں پر بھکاری بن کر کے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ زکوٰۃ و خیرات وصول کر کے لاتا ہے. جب اپنے گاؤں میں آتا ہے، اچھا کپڑا پہن کر گھومتا ہے تو گاؤں والے لوگ بھی اس کو کہتے ہیں کہ زکاتی ہے، یہ خیراتی ہے. اچھی گاڑی میں گھومتا ہے تو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ لا کر کے گاڑی چلا رہا ہے اور گاڑی چڑھ رہا ہے. وہ کہاں سنے گا، کتنی برداشت کرے گا؟ تم نے کبھی بھی اپنے رہنماؤں کو پہچانا نہیں ہے، تم نے کبھی بھی اپنے ہمدردوں کے ساتھ وفا نہیں کی ہے. جو تم سے اچھا چاہتا ہے تم ہمیشہ اس کا برا چاہتے ہو، تم ہمیشہ اسے تانا دیتے ہو، تم ہمیشہ اس کی عزت اچھالتے ہو. فتنوں سے کیسے محفوظ رہو گے اور کس طرح محفوظ رہو گے؟ کبھی غور کیجئے اور کبھی
آپ اپنے اور ہم سب اپنی حرکتوں کے اوپر نظر دوڑانے کی کوشش کریں میرے بھائیوں. دینی تعلیم آج کتنے لوگ سیکھنے والے ہیں, کتنے لوگ جاننے والے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں, کتنے ایسے گارجین ہیں جو اس علم کا اہتمام کرنے والے ہیں. وہ علم جو قبر میں کام آئے, وہ علم جو مرنے کے بعد کام آئے, وہ علم جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے, اس کے لیے کتنا اہتمام ہے. چند سکے زکوٰۃ کے اچھال کے ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن سے محبت کا حق ادا کر دیا, حدیث رسول سے محبت کا حق ادا کر دیا. تو میرے بھائیو یہ ہماری خام خیالی ہے, خام خیالی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم خود سے مدرسے میں جاتے, کہتے کہ یہاں ہمارے قوم کے رہنما تیار ہو رہے ہیں, ان کی کیا ضرورت ہے, بولو میں ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے تیار. چھ جائے کہ وہ آتے ہیں, علماء کو تم نے بھک منگا بنا کے رکھ دیا. یہ تمہاری حرکت ہے, اور جو تمہارے قوم کو عزت و بلندی اور سربلندی کا تاج پہناتے ہیں, تم نے ان کو رسیدیں پکڑا کر کے رمضان جیسے مقدس مہینے میں در در بھٹکنے اور گھومنے کے اوپر مجبور کر دیا. اور پھر کہتے ہو کہ ہمیں عزت چاہیے, ہمیں سربلندی چاہیے, ہمیں فتنوں سے نجات چاہیے. میرے بھائیو یہ وہ خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا, کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. خود علم حاصل کیجئے, علماء کی عزت و تکریم کیجئے, اور کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنوں کے دور میں نجات کی راہ یہ ہوگی, لوگوں نجات کی راہ یہ ہوگی کہ تم اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنا, اور بچنا ان لوگوں سے, یہ دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کرنے والے اس طرح کے لوگوں سے بچنے کی کوشش کرنا. کیونکہ ایسی تمام تر ایجادات یہ سب کے سب محدثات و بدعات ہوں گے, اور یہ سب کے سب گمراہی کا ذریعہ ہوں گے, اور یہ تم کو جہنم میں لے جانے کے لیے یہ چیزیں تمہارے لیے کافی ہوں گی. میرے بھائیوں, اس کے علاوہ اور جو فتنے ہیں, کبھی شکیل ابن حنیف کا فتنہ آتا ہے, ہاں, کبھی خواتین کے ارتداد کا فتنہ آتا ہے, کبھی مسلم نوجوان عشق و معاشقے کے فتنے میں گرفتار ہو کر کے کورٹ میرج کا فتنہ آتا ہے. یہ سارے فتنے کیوں آ رہے ہیں؟ ہم نے اپنے بچوں کے بیس کو مضبوط نہیں کیا ہے, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیم نہیں دی ہے, اسے معلوم نہیں ہے کہ دین کیا ہے. ہم صرف یہی بولے ہیں کہ بیٹا آدھار کارڈ پہ لکھنا کہ ہم مسلمان ہیں, بس اتنا ہی. اس کی قیمت کیا ہے یہ ہم نے نہیں سمجھایا. کیا وجہ ہے بھائی؟ ہم اپنی بچی کو اگر کہیں کہ دیکھو بھائی لکھ پتی ہے تمہارے شوہر, ایک دن میں 1 لاکھ کماتا ہے لیکن دارو پیتا ہے, کیا کوئی عقل مند بچی کہے گی کہ میرا نکاح اس سے کروا دو؟ بولیے بھائی, کہے گی بھائی؟ ہم اگر کسی بچی کو کہیں کہ کروڑ پتی ہے تمہارے شوہر لیکن چور ہے, چوری کرتا ہے, ڈاکو ہے, ڈکیتی کرتا ہے, کیا وہ بچی تیار ہو جائے گی؟ نہیں ابا جان میری شادی کر دیجئے. ہوگی تیار؟ نہیں ہوگی. جب اسی بچی کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا جس سے شادی ہو رہا ہے وہ بے نمازی ہے, وہ کیسے تیار ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ نماز کی قدر و قیمت اس کے پاس معلوم ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. میرے بھائیو, چور کی چوری سے, ڈاکو کی ڈکیتی سے زیادہ بڑا گناہ بے نمازی کا گناہ ہے. لیکن اس کی قدر و قیمت کو ہم سمجھیں گے تب تو, اس کو جانیں گے ہم تب تو. یہ چیزیں کیسے ہوں گی؟ بس یہ پرزہ آ چکا ہے تو ہم گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کا انداز اپنایا تھا, جو جالے تیار کیے تھے, ان کو قیامت تک لوگ گمراہ نہیں کر سکتے تھے. ایک واقعہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ ایک سریہ روانہ کیا, ایک صحابی کو امیر بنا دیا, کہا کہ آپ امیر رہو, جاؤ. راستے میں جا رہے تھے, کسی بات پہ غصہ ہو گئے, ناراض ہو گئے وہ امیر. انہوں نے کہا کہ بھائی لکڑیاں جمع کرو. جمع کی گئیں لکڑیاں, کہا آگ لگاؤ. آگ لگا دی گئی, کہا کودو. جن لوگوں سے غصہ ہوا تھا ان لوگوں کو کہا کہ کودو اس میں. یہ قدم بڑھا رہے تھے کودنے کے لیے. تربیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امیر جو حکم دے ماننا. دیکھیے آپ, امیر جو حکم دے ماننا. یہاں تو کہتا ہے نہیں امیرے پر ہم اعتراض کریں گے, اب بغیر اس پہ اعتراض کیے ہوئے ہمارا معاملہ صحیح نہیں ہوگا. ہم میں کہ ہم ہر آدمی امیر ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہر آدمی فقیہ ہے, اگرچہ فقیہ کے فا سے بھی اس کو واقفیت نہیں ہو, لیکن ہے فقیہ, فتویٰ دینے کے لائق ہے. یہ انارکی ہے میرے بھائیوں, یہ فتویٰ نہیں ہے, یہ ظلم ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. بہرحال تو کہا کہ کودو. لوگ آگے بڑھ رہے تھے, ایک نوجوان فقام شاب منہم,
ایک نوجوان کھڑے ہوئے، کہا اے رکو 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 بھائی رکو، کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں آگ میں کودنے کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے کودیں گے، لیکن ابھی نہیں کودیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں کودیں گے، غور کیجئے، کہا ابھی نہیں کودیں گے، دربار رسالت میں معاملہ پیش ہوگا اور ہم اللہ کے رسول سے کہیں گے یا رسول اللہ نحنو بایعناکا فرارا من النار، ہم نے تو آپ کے ہاتھ پہ بیعت اس لیے کی تھی کہ ہم جہنم سے نجات پا جائیں، ہمارا امیر کہتا ہے کہ دنیا ہی میں آگ میں چلا جاؤ، ہم اس کی بات مان لیں؟ گئے دربار رسالت میں معاملے کو پیش کیا۔ کتنا بیدار مغز نوجوان تھے، سوچئے اس زمانے کے۔ آج ہے کوئی معاملہ پیش آتا ہے کہتا آؤ نہیں یہیں پھریا لیتے ہیں، تمہارے اس چھوٹے موٹے سوال کا تو ہم ہی جواب دے دیں گے، جبکہ اس کو کچھ نہیں معلوم ہوتا، پگڑی لوٹا کے آتا ہے، ہار کے آتا ہے، کچھ معلوم نہیں اس کو کیا جواب دے گا کیا نہیں دے گا، یا نہیں تو خود گمراہ ہو جاتا ہے، 2 دن 4 دن کے بعد اپنا ہی پالا بدل لیتا ہے، جا خود ہی چلا گیا ادھر۔ اس نے کہا کہ نہیں رسول اللہ کے پاس جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ دیا، سنو، امیر ہو کے حاکم ہو، حکمراں ہو کے بادشاہ ہو، انما الطاعۃ فی معروف، بھلائی کے کاموں میں اس کی بات مانی جائے گی، برائی کا اگر حکم دے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن یہ کہہ کر کے اس کی بے عزت کی جائے گی، اس کی بے عزتی، اس کی کھلی اڑائی جائے گی، اس کے عزت کی پگڑی اچھالی جائے گی، میرے بھائیو ہرگز نہیں۔ ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے، اور یہ نوجوان میرے بھائیو بازار میں نہیں ملا کرتے، یہ ممبر و محراب سے پیدا ہوا کرتے ہیں، مساجد سے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ آپ آئیے مسجدوں کو لازم پکڑیے، علماء کی مجلسوں کو لازم پکڑیے تاکہ رہنمائی ہو سکے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور امت کے ہر فرد کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ رب العالمین امت کی حفاظت فرمائے، ان نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔